لیکن رب تعالیٰ نے جب زمین پہ انسان کو بھیجنا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یہ فتنہ و فساد کریں گے، یہ فتنہ انگیزی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے. لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم نہیں جانتے. انی عالم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو رب تعالیٰ نے پھر جب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کی اصلاح کے لیے انہی بندوں میں سے اس نے طبقہ انبیاء کا چناؤ کیا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم ہوا. اب ہر دور میں جب انسانی زندگی میں بگاڑ آتا رب تعالیٰ جو ہے ایک نبی کو مبعوث فرماتا. وہ نبی جو ہے وہ پھر اصلاح کرتا یہاں تک کہ وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پہ ختم ہوا. اب دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اب دین کا معنی و مفہوم بھی ہم جو ہے وہ اس سے غافل ہیں. ہم نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کو سارا دین سمجھ لیا، بس یہی سارا دین. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جیسے سیاست ہے، جیسے اقتصادیات ہے، جیسے آپ کے ملکی لیول پہ جو ہے وہ ریلیشن یا انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ آپ کی ریلیشن شپ، یعنی سارے معاملات انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی انفرادی زندگی سے اس کی اجتماعی زندگی تک، اس سارے کو رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مکمل کر دیا. یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس سے خالی ہو، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی قرآن و سنت میں موجود نہ ہو. آج اگر فتنہ و فساد ہمیں نظر آتا ہے، خواہ وہ سیاست کی صورت میں ہو، تو کیا ہوا؟ وہ جو اصلاح انبیاء نے کی تھی، وہ جو طریق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں عطا کیا گیا، وہ نظام جو رب تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے پہنچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میسج کے طور پر دیا گیا، اس نظام کو ہم نے بلا دیا، ختم ہو گیا. سو کیا ہوا؟ فساد شروع ہو گیا. کیونکہ کوئی بھی قانون جو انسان بناتا ہے وہ فانی ہے، لیکن جو رب تعالیٰ قانون بناتا ہے وہ خود حی و قیوم ہے، اس کا قانون بھی حی و قیوم ہے. سو دین جو ہے وہ صرف مسجد میں نماز پڑھنے کی حد تک دین نہیں ہے، بلکہ جو کنسپٹ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر تم رب کی عبادت بھی کرتے ہو تو پھر اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا اچھائی والا تعلق ہونا چاہیے. اس مخلوق کے ساتھ تم برائی نہ کرو، خواہ وہ تمہارا زندگی کے معاملات کی صورت میں ہو، خواہ وہ جو ہے وہ تمہاری ریلیشن شپ کی صورت میں ہو، خواہ وہ جو تم بزنس اور تجارت کرتے ہو خواہ اس صورت میں ہو. آپ دیکھ لیں حلال حرام کا کنسپٹ ہے. کوئی جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بات کرے وہ مولوی جی رہن دے بس کرو تسی، یہ ہو چکا ہے. یعنی اگر حلال حرام پہ جو ہے وہ گفتگو کی جائے تو کہا جاتا ہے مولوی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو ہمارا بزنس ہی رن نہیں کرے گا. ہمیں اپنے بزنس کی جو ہے وہ فکر ہے، لیکن اسی بزنس کی رہنمائی جو وہ دین میں بھی تو موجود ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ قرآن آخری صحیفہ انقلاب ہے. اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
اگر زمین میں اصلاح کر دی گئی ہے تو اس کے بعد تم فتنہ انگیزی نہ کرو، فتنہ و فساد نہ کرو۔ تم زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد کہ انبیاء اور ان کے اصحاب نے اس کی اصلاح کر دی، اور حضرت ابو بکر بن عیاش نے اس کی تفسیر کیا بیان کی، وہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام روئے زمین پر بسنے والوں کی طرف خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ روئے زمین پہ جو انسان بستا ہے، جو مخلوقات بستی ہیں، ان تمام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب جس مخلوق نے بھی رہنمائی لینی ہے وہ در مصطفیٰ پہ آئے گی۔ آج ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں، کیا ہم اپنی رہنمائی جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس نہج میں پڑھا ہے کہ قرآن ہماری کیا اصلاح کرتا ہے، اس امت کی کیا اصلاح کرتا ہے؟ ہم نے تو اس قرآن کو ایک ثواب کی کتاب بنا دیا۔